ہم اب بات کرتے ہیں جی عفیف سے. عفیف کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں غالب بھائی. آداب غالب بھائی اور عاصم بھائی. آداب. آداب. ہاں جی. غالب بھائی مجھے پوچھنا تھا کہ اسلام میں جوان آدمی کو نامحرم عورت سے محرمیت قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یار وہ تو تھا ایک طریقہ, وہ اب ختم ہو گیا. ایک تو نکاح ہے, نکاح ہو کے پھر وہ اس کا محرم بن جائے گا. نہیں ٹھیک ہے. ہاں دوسرا بھائی پھر وہ نکاح طریقہ, جی ہاں, کہیے. نکاح کے علاوہ تو پھر وہ ہے, وہ ایک بخاری میں حدیث ہے جس کے مطابق جوان آدمی کو دودھ پلایا جاتا تھا 10 بار, تو وہ پھر آپ کا محرم بن جاتا تھا, وہ بیٹا بن جاتا تھا, تو پھر اس سے آپ کا پردہ شردہ ختم ہو جاتا تھا. جی تو یہ دودھ جو ہے کب سے پینا پڑے گا یا پھر ڈائریکٹلی؟ نہیں, وہ جوان آدمی کو بھی دودھ پلایا جانا تھا نا. وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جوان آدمی کو دودھ پلانے کی آیت اور رجم کی آیت ایک کاغذ پہ لکھی میرے تخت کے نیچے پڑی ہوئی تھی. اور حضرت محمد کی جب وفات ہوئی تو جی کیا ہوا کہ جی وہ ایک بکری آئی, وہ کاغذ کھا کے چلی گئی, تو جی وہ آیت پھر غائب ہو گئی. یہ دونوں آیتیں تو حضرت عائشہ کے بارے میں تو کچھ تاریخی کتابوں میں ملتا بھی ہے, یا آپ کو ریفرنس پھر خود ڈھونڈنا پڑے گا. میں کسی دن اس کے اوپر کوئی ویڈیو وغیرہ بنا دوں گا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی لوگوں کو, اور پھر حجرے میں ان کو داخلے کی اجازت مل جاتی تھی. کچھ تاریخی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جی غالب بھائی معاف کیجیے لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بریسٹ سے ڈائریکٹلی پینا پڑتا ہے یا پھر دودھ کے کپ میں نہیں, جوان بریسٹ سے آدمی کو؟ ڈائریکٹلی پینا پڑتا ہے. سکل اس کا مطلب ہے, سکل کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ بریسٹ سے ڈائریکٹلی پئیں. اب یہ تو نہیں ہے کٹورے میں نکال کے دے دیں تو وہ پی لے تو محرم بن جائے گا, نہیں, بریسٹ سے ڈائریکٹلی پینا پڑتا تھا یہ. تو پھر آج مسلمان کیوں نہیں کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ بکری کھا گئی تھی, اور بعد میں انہوں نے یہ آیتیں قرآن میں شامل نہیں کی. اور کچھ تو ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کو حلال سمجھتے ہیں, کچھ فرقے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حکم موقوف نہیں ہے, مگر وہ اس پریکٹس کو کرتے نہیں ہیں. تو اب رجم جو ہے وہ بھی اسلامی قانون میں ہے, اور وہ بھی چیز اسلامی قانون میں تھی, تو کیا تو یہ جاتا تھا. کیونکہ پھر وہ ابو عبیدہ کی یا کون سی ہے وہ دوسری حدیث, اس کے اوپر کافی ہنسی آتی ہوتی ہے. رسول اللہ جس پہ ہنس پڑے تھے, ایک عورت تھی, ہاں اس جی نے کہا وہ کہ جی سالم اور میرا, ابو حذیفہ. ہاں, تو ہاں سالم اور ابو حذیفہ کا جو ہے, جی تو اس نے کہا کہ جی سالم جو ہے اب جوان ہو گیا تو میرا خاوند اس پہ غصہ کرتا ہے, تو اس نے کہا جی تو اس کو دودھ پلا. کہتی وہ تو جوان آدمی ہے. تو رسول اللہ نے کہا تو پھر پلا نا اس کو. تو وہ ہنس پڑے رسول اللہ, تو اس نے دودھ پلا دیا. پھر رسول اللہ ہنسے اس بات کے اوپر. رسول اللہ کو بڑا, رسول اللہ یعنی امیجنیشن لے رہے تھے کہ یہ اسے دودھ پلا رہی ہوگی تو کیسی لگے گی. رسول اللہ فل جو ہے نا بلو فلم سین میں چلے گئے تھے. تو پھر کیا ہوا جی, اس نے دودھ پلایا تو اس کا آدمی کا غصہ پھر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ ان کا ہی لے پالک بیٹا تھا. جی تو یہ ایک حالات تھے. جی ایک چینل ہے فرید رسپانس اور فرید الخواجہ کی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ چلیں یہ ممکن ہی. چینلز کے نام نہ لیا جی کریں. جی معاف ہاں, کیجیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہے ڈائریکٹلی بریسٹ سے دودھ پینا, اس لیے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی بھی اور نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے تو پھر اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی سوئی جو ہے آپ کو وہ کر دے, لائک آپ کی آنکھ میں لگ جائے. جی جی. تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے آپ کو کب سے دودھ پینا پڑے گا, یہ ڈائریکٹلی بریسٹ سے نہیں ہے. وہ اب اس کی تعویل کر رہے ہیں, مگر حدیث تو یہی کہتی ہے کہ جوان آدمی کو دودھ پلانے کی. اور رسول اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کو اپنا دودھ پلاؤ. تو اور اس نے آگے سے پھر کیا کہا دیکھیں, اگر کٹوری میں ڈال کے دودھ دینا ہوتا تو وہ یہ کہتی کہ وہ تو جوان آدمی ہے, میں اسے کیسے پلاؤں. نہیں. The messenger of Allah, peace be upon him, instructed the wife of Abu Huzaifa to breastfeed Salim so that he would become a mahram to her. اس سے پہلے کی جو مسلم کی احادیث ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جی 5 بار کی جو بریسٹ فیڈنگ ہے اس کے بعد اب محرم بن جاتے ہیں. عائشہ سے روایت یہ ہے کہ پہلے 10 ہوتی تھی لیکن بعد میں اس کو پھر ایبروگیٹ کر کے اس کو 5 بریسٹ فیڈنگز پہ ڈال دیا گیا, جس کے بعد 5 بریسٹ فیڈنگز کے بعد وہ آپ کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ بریسٹ فیڈنگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے منہ لگایا اور بس ایک ہوگی اور دوسری بار منہ لگایا اور دوسری ہوگی. بریسٹ فیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سٹمک فل ہو جائے جب تک کہ آپ کو مزید بھوک نہ ہو, آپ تب تک دودھ پیتے رہیں, تب تک 1 دفعہ 2 5 دفعہ آپ اپنی بھوک مٹائیں, اس کے بعد آپ جا کے 5 بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہیں آپ کی. اینڈ اٹ از ناٹ فرام کٹورا, اٹ از ڈائریکٹلی فرام دا آرگن. اچھا, بہت شکریہ عاصم بھائی.
تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس کی کیا لاجک ہے؟ اگر مطلب میں سمجھا نہیں کہ اگر آپ کسی عورت کا دودھ پیے تو آپ محرم کیسا بن سکتے ہیں؟ اس میں آپ کی اٹریکشن واقعی ختم ہو جاتی ہے عورت سے یا پھر؟ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ بہت سارے پیگن ریچولز ہم نے ختم کر دیے تھے، یہ ایک پیگن ریچول ہی تھا رضاعت والا، کیونکہ رسول اللہ خود جو تھے وہ کیا اس کا حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، ٹھیک ہے، اور حلیمہ سعدیہ جب آتی تھی تو یہ ان کو پھر بھی ماں مانتے تھے، اور ان کی بیٹی جب آتی تھی تو اس کو یہ بہن مانتے تھے، اور وہ اسے رسول اللہ کی بہن ہی لوگ سمجھتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ کی رضائی بہن تھی۔ تو یہ رضاعت والی جو بات ہے نا، یہ عرب میں ایگزسٹ کرتی تھی، تو یہ رسول اللہ نے ایک پیگن ریچول کو قائم رکھا، اور اس کی کوئی لاجک تو ہے نہیں ہے۔ دیکھیں کنٹراسٹ دیکھیں عفیف، کہ ایک طرف وہ زید بن محمد تھا، ٹھیک ہے، جسے انہوں نے زید بن حارث کہہ دیا، وہ رسول اللہ کے ساتھ کتنے عرصے سے تھا، مطلب رسول اللہ خود ابھی ٹینیجر تھے، مطلب 25 سال کے تھے جب زید ان کی شادی ہوئی، اور رسول اللہ کو وہ دیا گیا، اور اس کے کوئی 10 سال بعد کیا ہوا، زید کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ زید اور اس کی ماں جو تھے نا وہ آئے تھے حج کرنے مکہ، جو اسلامی تاریخ کی کتابوں کے مطابق ہے، تو زید وہاں پہ گیا کھو، ٹھیک ہے، تو اسے وہاں سے کسی نے پکڑا عرب نے اور اسے بیچ دیا ایز اے غلام، تو وہ پھر خدیجہ کا کزن تھا جو ورقہ بن نوفل تھا یا کوئی اور تھا، اس نے اسے خریدا، اور اس ٹائم وہ بچہ تھا 7-8 سال کا، پھر وہ اس کے پاس ہی رہا، پھر جب حضرت محمد کی شادی ہوئی تو تحفتاً وہ زید جو تھا وہ حضرت محمد کو دے دیا گیا، پھر وہ، اور حضرت محمد نے کیا کیا، پھر وہ حضرت محمد کا غلام ہی تھا، پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس کا باپ آیا مکہ حج کرنا، اور اس نے زید کو پہچان لیا، جب اس نے زید کو پہچانا تو اس نے دیکھ کے کہا کہ ہاں بھائی یہ کہاں کس کے غلام ہے یہ بچہ، تو اس نے بتایا کہ جی یہ تو محمد کا غلام ہے، تو اس نے پھر محمد سے ملا جا کے، جب وہ محمد سے ملا زید کا باپ، تو اس نے کہا کہ جی تم مجھ سے پیسے لے لو، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو اسے لے جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے یہ کہا۔ اب جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ لے لو مجھے پیسے نہیں چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا جی، زید نے کہا اپنے باپ کو کہ میں نے نہیں جانا، تو زید اپنے باپ کے ساتھ نہیں گیا، تو رسول اللہ نے مگر زید کو آزاد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ نے پھر کیا کیا، اسے اپنا بیٹا بنا دیا، اور اس کو تب سے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اب بعد میں کیا ہوا کہ رسول اللہ نے اس کی شادی کی زینب کے ساتھ، زینب تھی رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی، ٹھیک ہے، اب زینب جو تھی وہ قریش میں، مطلب قریش کے جس قبیلے کی وہ تھی نا، وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نسب کی سمجھتی تھی، تو جب رسول اللہ نے زید سے اس کی شادی کی تو وہ زید کو اچھا ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ کہتی تو غلام، میں قریش کی شہزادی، تو میری شادی کیسے ہو سکتی ہے تیرے ساتھ، تو وہ بڑی تنگ تھی اس بات سے۔ تو پھر کیا ہوا جی، یہ کہتے ہیں کہ زید کی اور اس کی شادی ہوئی تھی، ان دونوں نے کانسیومیٹ نہیں کی تھی۔ اب یہ بات جو ہے یہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، مجھے نہیں لگتا، کچھ لوگوں نے ریزننگ بھی اس پہ کیا کہ یہ جھوٹ ہے بات، اس نے کانسیومیٹ کی ہوئی تھی شادی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، رسول اللہ ایک دن اس کے گھر گئے تو وہ آگے سے بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ نے اس کو دیکھا، تو رسول اللہ نے کہا بھائی کہ یہ تو بھائی بڑا ہی کوئی زبردست سی ہیں، تو وہ زید واپس آیا، تو زید کو اس نے بتایا کہ تیرا باپ آیا تھا اور اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا، اور وہ یہ بات کہہ کے گیا تھا، وہ جملہ میرے ذہن سے نکل گیا، شاید عاصم بھائی کے ذہن میں ہو۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو حضرت محمد کو اس نے کہا جی آپ اس سے شادی کر لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، زید نے کہا۔ زید کو بھی شاید پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حضرت محمد کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، یا حضرت محمد بھی اس سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا جی کہ انہوں نے کیا کیا، پھر حضرت محمد نے اسے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کرنی اس سے شادی، تیری بیوی تو ہی رکھ، مگر پھر وہ زید کی بیوی والی آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضرت محمد زید نے اسے طلاق دے دی، اور زینب کا جو نکاح ہے وہ بھی کہتے ہیں آسمانوں میں پڑا گیا، جس بات سے زینب جو ہے وہ بڑا فخر کرتی تھی۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، لے پالک لڑکوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو پھر وہ زید بن محمد سے پھر وہ زید بن حارث ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جو ایک بچہ جس کو آپ نے باپ بیٹا کہہ کے پالا تھا، وہ اب آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کے بچے وہ ہیں، یا عورتیں صرف بچے والا رشتہ قائم کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ، وہ بھی شکل کرنے کے بعد، مگر مرد کسی بھی لے پالک لڑکی لڑکے کو نہیں لے سکتے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں اصل میں۔
جی تو جیسا آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ جو ہے اپنی بہنوں سے جو ہے جوان آدمیوں کو دودھ پلاتی تھی، لیکن رسول اللہ کی جو دوسرے بیویاں تھے وہ انہوں نے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف سالم کے لیے ہے حدیث. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ یہ سب مسلمان کر سکتے ہیں یا پھر وہ صرف ایک ہی مطلب اس انسیڈنٹ کے لیے ہے؟ اگر وہ قرآن کی آیت تھی تو پھر وہ سب مسلمانوں کے لیے تھی نا، وہ صرف سالم کے لیے تو قرآن میں آیت نہیں نازل یار ہوگی. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اس میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ آپ کسی کے محرم بننا چاہ رہے ہیں یا آپ ویسے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے پہلے یہ بات بتائیں. آپ اب میں کیا کہوں آصف بھائی. سچ بولیں نا، سچ بتائیں کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس بارے میں، اتنا انٹریگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتا ہے ان کو شک ہو کے کسی کے محرم بن تو نہیں گئے ہوئے، رشتہ تو نہیں حرام ہو گیا کہیں. جی ہاں بھائی. تو اس عورت کے محرم بننے کے بعد آپ اس کی بہنوں سے یا بیٹیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے، تو اس میں کیا لاجک نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی فضول بات ہے. اور یہ عرب کی روایت ہے جسے رسول اللہ نے قائم رکھا ہے. اور یہ جو لے پالک بیٹے والے یا اڈاپشن کے خلاف جو رسول اللہ نے کام کیا تھا وہ اور برا لگتا ہے رضاعت کے مسئلے کی وجہ سے. اور اس میں اتنا ہی لاجک ہے جیسا کہ سرکمسیجن میں ہے، یا جیسا کہ عقیقہ کرنے میں ہے، یا قربانی کرنے میں ہے. کوئی لاجک نہیں ہے اس میں. یہ صرف اولڈ ٹریڈیشنز آف حنفیوں کی تھی یا حنیفوں کی تھی، اور وہ پیگنز کی جو چلتی آ رہی تھی انہیں کو بس انہوں نے کہا کہ اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اچھی لگتی ہے، اس کو چلنے دو. جی اچھا غالب بھائی، بس ایک تو اور چھوٹے سے سوال تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے پہلے قرآن میں یہ نازل ہوا تھا کہ آپ 10 بار آپ کو دودھ پینا پڑے گا، لیکن پھر وہ 5 بار ہو گیا. تو جی اس کا میں نے عرض کر دیا نا آپ سے پہلے کہ 10 بار تھا، بعد میں ایبروگیٹ ہو کے 5 ٹائمز ہو گیا تھا. جی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر قرآن پرفیکٹ بک ہے اور اللہ آل نالجبل ہے، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مائنڈ چینج کر دیا، اور اس کے پیچھے کیا لاجک نہیں، ہو کئی سکتا دفعہ احکامات منسوخ ہونے کے بعد نئے احکامات آتے رہے، تو ایسا کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اٹ مینس کہ جی اللہ بھی ایوالو کر رہا تھا، تو اٹس آل رائٹ. ہے؟ ہاں اللہ جو ہے، اللہ کو بھی پہلے بیچارہ پہلے باتیں بھول جاتا تھا کہ یہ پہلے ہی بار ہی صحیح نہیں بات بتاتا تھا، پھر وہ اگلی بار صحیح بات بتاتا تھا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، اسے ایسے کیا کرو. جی بس ٹھیک ہے. آخری سوال تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پرفیکٹلی پریزروڈ ہے، اور ہر آیت جو جیسے رسول اللہ کو نازل ہوئی تھی وہ آج تک محفوظ ہے، لیکن جھوٹ پھر بولتے ہیں. جی تو پھر ہم کیسا کہیں گے؟ اس لیے کہ اس حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آیت جو ہے بکری کھا گئی، اور وہ آج کے رجم قرآن میں والی نہیں ہے. آیا دوسری کہا کہ آج کل بھی 2 نسخے ملتے ہیں قرآن کے، کم از کم 2 نسخے ہیں. جو افریقہ والوں کو ایک علیحدہ بانٹا جاتا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایشیا والوں کو علیحدہ بانٹا جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. اب جا کے نہیں دیکھ اصل لیجیے میں کہ کیا عاصم فرق بھائی ہے. 27 مختلف نسخے ہیں قرآن کے، جی جن میں سب وہ میں کہہ رہا ہوں فرق ہے. کہ مین سٹریم جنہیں میجر سعودی 2 ہیں. گورنمنٹ بانٹ رہی ہے، جنہیں سعودی ہاں گورنمنٹ بانٹ رہی ہے، وہ 2 ہیں. تو پھر نہیں وہ عاصم جو بھائی، وہ یہ 27 کے 27 ان کی ویب سائٹ پہ ہیں. وہ ہیں لیکن میں ہاں کہہ رہا اور ہوں کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں حکومتی کرت کا جو مسئلہ، سرپرستی یہ میں کرت کے مسئلے. جو ہاں کرت کے مسئلے ہاں جو ہیں وہ ہاں ایک نان عربی کے لیے تو کرت کا مسئلہ جو ہے وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اور بھی ہاں جس طرح کی ان سے بکواس کی جاتی ہے کہ جی بڑی وہ بڑی بیوٹیفل لینگویج ہے، بڑی فصیح و بلیغ قسم کی ہے، اور اس میں جو ہے ایک ایک لفظ کے لیے 75 الفاظ ہیں. تو پھر تو وہ فصاحت اور بلاغت والا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا، قرت کے مسئلے کی وجہ سے کیا جاتا ہے. تو کیونکہ زیر زبر پیش آگے پیچھے ہو جائے تو مطلب ہی بدل گیا نا. جی اور پہلے ایگزیکٹلی. جو قرآن کے جو پرانے نسخے تھے ان کے اوپر تو زیر زبر پیش لکھی نہیں ہوئی تھی. اب یہ بعد میں انہوں نے اپنا دماغ استعمال کر کے کہا کہ ہاں یار اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے اگر زیر کی جگہ زبر یا زبر کی جگہ پیش ہو جائے یا شد لگا دی جائے تو اس آیت کا مطلب ہی ٹوٹلی بدل جاتا ہے. تو یہ خدا نے تو اس وقت تک انہیں نہیں کہا تھا کہ زیر زبر پیش لگاؤ، کیونکہ آنے والی نسلیں بھی تمہارے ایسے لوگ بھی پڑھیں گے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہوگی اور انہیں نہیں پتا ہوگا کہ اس کی جگہ کیا پڑھنا ہے. اور اگر آپ عربی سیکھ بھی لیں تو آج بھی اب جو اسٹرگل کے جی اگر اس کے اوپر اب اردو کی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر زیر زبر نہ لگائیں تو ہم جیسے لوگ جو بچپن سے پڑھ رہے ہیں اردو، انہیں پڑھنا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ جیسے انگریزی میں READ ریڈ لکھا ہوا ہے. اب انلیس یو آر این انگلش اسپیکنگ پرسن اور آپ نیٹو ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار سینٹینس کے دوران یہ لفظ ریڈنگ ہے یا ریڈنگ ہے، یا دس از ٹو بی ریڈ ہوگا، یا دس از ہاں ریڈ اور ریڈ کے سپیلنگ ایک ہی ہیں.
ریڈ اور ریڈ کی اس طرح سے ایک ہو جاتے ہیں. ریڈنگ کے اور ریڈنگ کے سپیلنگ ایک ہے. ریڈنگ ایک قصبے کا نام ہے, یہ ایک سرنیم ہے, اور ریڈنگ جو ہے وہ پڑھنے کے فعل کو کہا جاتا ہے. تو اب جب تک آپ نیٹو نہ ہو آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو اگر خدا تعالیٰ کے پاس اتنا علم تھا اور اسے پتہ تھا کہ کل کو اجمی لوگ بھی قرآن مجید پڑھیں گے, تو ایسی چیزوں کا خیال کر کے کرتا. بالکل. چلیں ٹھیک ہے, بس اتنے ہی سوال. چلیں فیف, ٹھیک ہے پھر, شکریہ. چلیں ٹھیک ہے, پھر آئیے گا. اوکے, آپ دبا کے پیجیے, دودھ کچھ نہیں ہوتا. نہیں محرم مان جاتے آپ. ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے. اوکے, بائے بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.